آج وہ ہاتھ لینے والے ہاتھوں میں شامل ہو گئے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پروردگار ہر بلائے فراوانی عطا کی ہے، تو آپ اپنی ضروریات کے بعد جو کچھ بچ جاتا ہے اس میں سے آپ غربا، مساکین، مجبور، بے بس و لاچار لوگوں کے لیے ضرور وہ رقم نکالیے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، پاکستانی روپیز میں ایک تو راشن کے لیے کے جی این کہتا ہے کہ 7,000 روپے پاکستانی چاہیے ایک خاندان کے لیے، اور ایک بلینکٹ اگر آپ نے کسی کو ڈونیٹ کرنا ہے اس کی قیمت جو ہے وہ بنتی ہے 2,500 روپے، پاکستانی 2,500 روپے اور پاکستانی 7,000 روپے۔ پاکستانی کرنسی میں 7,000 اور پاکستانی کرنسی ہی میں بلینکٹ کے لیے 2,500 روپے، 2,500 روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اور دیکھیے، آپ جہاں بھی ہماری یہ ٹرانسمیشن سن رہے ہیں، امریکہ میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، اسٹریٹ میں کوئی بھی ہے، آپ اپنی کرنسی کے حساب سے ڈیوائیڈ کر کے یہ رقومات کے جی این تک بھجوا سکتے ہیں۔ اب کے جی این تک آپ بھیجیں گے کیسے؟ ٹیلی ویژن کے اسکرین پر وہ تمام ٹیلی فون نمبرز آ رہے ہیں کہ جن نمبروں پر آپ رابطہ کر کے کے جی این کی ہاٹ لائن سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو ویزا کارڈ، ماسٹر کارڈ کے ذریعے بھی چند منٹوں میں یہ رقومات کے جی این تک پہنچا سکتے ہیں۔ ناظرین، مدد کی اپیل کی اس لیے جاتی ہے کہ جب انسان مجبور اور بے بس ہو جاتا ہے، اور پھر آپ اندازہ تو کر لیجئے کہ وہ کتنے مجبور اور بے بس لوگ ہوں گے کہ جن کی منتظر نگاہیں ہمارے اور آپ کی جانب اٹھی رہتی ہیں۔ پروردگار ہم سب کو اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اس اسٹوڈیوز میں مشہور زمانہ عالم دین مفتی اطہر میاں صاحب۔ اطہر میاں صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی، اللہ کا آپ کی صحت، زندگی بہترین جا رہی ہے؟ الحمدللہ۔ ابھی دیکھیے نا، ہم اسی زندگی کی بات کر رہے ہیں کہ جس زندگی میں لوگ آج سیلاب سے متاثر پریشان ہیں، مجبوریوں میں ہیں، دکھوں تکالیف میں ہیں، تو انہی کے سلسلے کی ٹرانسمیشن جاری ہے۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ حکم ربی کیا ہے کسی کی مدد کے خاطر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وآتوا المال علی حبہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، ٹھیک، اور انسان کو قرب الہی کا طریقہ بھی بتا دیا، واہ واہ، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کر لے، لیکن اللہ نے جو قرآن میں قرب الہی کا طریقہ بیان کیا ہے، جی، ان طریقے میں سب سے پہلا طریقہ عبادت، اس کی ریاضت کرنا، واہ، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جانا۔ جو اللہ نے آپ کو بدن دیا ہے، اس بدن کی طاقت کے ذریعے اللہ حاصل کرنا۔ واہ، اور ظاہر سی بات ہے، انسان نماز پڑھتا ہے تو بدنی عبادت ہے، اور روزہ رکھتا ہے تو باطنی عبادت ہے، حج کرتا ہے تو بدنی اور مالی عبادت ہے، لیکن جب زکوٰۃ دیتا ہے واہ، تو یہ مال کی زکوٰۃ نکالنا تو گویا کہ ایسا ہے کہ آپ مال کی عبادت کر رہے ہیں۔ ناظرین دیکھیے، غور سے سن لیجئے میری بات، اور میرے پیچھے جو لکھا ہوا ہے اردو میں وہ پڑھ کے بتا دوں کہ آپ کی زکوٰۃ سے ہوں گے ہزاروں مستحق خاندان خوشحال۔ علامہ صاحب نے جو فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ آپ اگر چاہیں امدادی رقم دے سکتے ہیں، آپ چاہیں زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو ان ضرورت مند افراد کی مدد دام درہم سخن ضرور کیجئے کہ جن لوگوں کو مدد کی اشد ضرورت ہے۔ جی جی، میں عرض کر رہا تھا، تو مال کے ذریعے قرب الہی کا طریقہ یہی ہے ٹھیک، کہ جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ جب انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے، اے آدم، اے بنی آدم، تم لوگوں پہ خرچ کرو، اللہ تم پر خرچ کرے گا۔ مطلب یہ کہ جو اللہ نے مال دیا ہے، تم لوگوں کو دو گے ہاں، تو اللہ تمہارے مال میں اضافہ فرما دے گا،
برکت عطا فرما دے گا، اور اس مال کے اندر ایک ایسی برکت ہوگی کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا اس سے اور مزید بڑھتا چلا جائے گا۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ جب ہم کسی کو مال دیتے ہیں، بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنی محنت کیا ہوا مال کسی کو دے کے جا رہے ہیں کہ ہم دے دیں گے تو غریب ہو جائیں گے۔ جی، لیکن ایسا نہیں ہے، جی کیونکہ جس رب نے آپ کو یہ طاقت اور قوت دی مال کمانے کی، اگر یہ رب تعالیٰ آپ کو مال کمانے کی طاقت اور قوت نہ دیتا اور نہ عطا فرماتا، نہ اس نے رزق عطا فرما دیا اور آپ کو یہ طاقت بھی دی، اور پھر آپ کے پاس اتنا مال بھی ہے کہ آپ اسے خرید سکتے ہیں۔ آج اس دور کے اندر حال یہ ہے کہ لوگ آٹا خریدنے کے لیے بڑے مشکل سے لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں کہ کہیں سے آٹا مل جائے۔ آپ کو اللہ نے اگر یہ طاقت اور قوت دی ہے تو اس طاقت کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور اگر آپ یہ کام کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، تو اللہ اس میں برکت بھی عطا فرماتا ہے، اور قیامت کے دن ایک اجر بھی ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کر گئے تو آپ نے دیکھا، ملاحظہ فرمایا، جہنم کے اندر ان لوگوں کو آگ میں جلایا جا رہا ہے جن کے پاس مال موجود تھا، اللہ نے نعمت سے تو نوازا تھا، لیکن وہ نعمت اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، بخیل تھے۔ وہ لوگ زکوٰۃ دینے میں پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے شاید زکوٰۃ دینے سے ہمارا مال کم ہو جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن اس رسوائی سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آج اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں، آپ کے پاس مال موجود ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، تو آپ کے پاس ایک بہترین ذریعہ موجود ہے۔ KGN آپ کو اس پلیٹ فارم پہ بلا رہا ہے اور آپ سے کہہ رہا ہے آپ آئیں، اور یہاں آ کر آپ اپنے اس مال کو صحیح معنوں میں تقسیم کروا دیں۔ ناظرین محترم، KGN خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی اس ٹرانسمیشن میں ہم یہی پیغام دے رہے ہیں، یہی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیے، ضرورت مند افراد کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہر صاحب رزق و روزی کا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جنہیں صاحب استطاعت بنایا ہے، اگر کسی غریب کے منہ میں روٹی کے چند نوالے جا پہنچے، وہ بھی آپ کے توسط سے، تو آپ سوچئے یہ کون سا نقصان کا سودا ہے۔ ارے دیکھیے نا، پروردگار عالم نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس دنیا میں، وہ دیا تو اسی نے ہے۔ ہم جب اس دنیا میں آئے تھے، ہمارے جسم پر لباس بھی نہیں تھا، لباس بھی اس نے دیا، عزت بھی اس نے دی، توقیر بھی اس نے دی، اسی نے رزق روزی سے مالا مال کیا، اسی نے صاحب حیثیت بنا دیا، اسی نے صاحب عزت بنا دیا۔ اور اگر وہ یہ کہتا ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ میرے غریب لوگوں پر خرچ کر دو، تو ہمارا اس میں کون سا نقصان ہے؟ نہ ہم اپنے ساتھ کچھ لائے تھے، نہ ناظرین اپنے ساتھ کچھ لے جائیں گے۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ یہاں سے، اس زمین سے جو بھی آدمی گیا ہے اس دنیا سے، زمین کے اندر تو انسان گیا ہے، اس کا مال و دولت، اس کی کمائی ہوئی جائیداد سب زمین پہ رہی ہے۔ اور میں اس گفتگو کے آخری لمحوں میں یہ بات ضرور کہہ دوں، ناظرین محترم، بہت غور سے سننے کی بات ہے کہ ہم جو مال جمع کرتے ہیں، ہم جو مال غصب کر کے رکھ لیتے ہیں، ہم جو مال چھینتے ہیں لوگوں سے، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کسی بھی صورت میں سب ہمیں مل جائے۔ چلیے مل بھی گیا وہ، ٹھیک ہے، لیکن جب وقت آخر ہم لکھنے بیٹھتے ہیں نا وصیت، تو کیا کمال کی بات ہے کہ اس وصیت میں تمام لوگوں کے نام ہوتے ہیں، صرف ہمارا نام نہیں ہوتا۔ تو اس دنیا کی کمائی ہوئی دولت کس کام کی کہ جو کسی کے کام نہ آ سکے؟ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں۔ علامہ اقبال نے واضح فرمایا ہے کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ اور ہمارے ساتھ آج کی اس ٹرانسمیشن میں ثنا خان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہیں، اور ان کے لہن، ان کے انداز میں آپ کو بہت چاشنی محسوس ہوگی ناظرین۔ یہ ہیں محمد رضوان حفیظ صاحب۔ میرا یہ خیال ہے کہ آپ
परवरदिगार आलम के नाम से अपना कलाम शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाह। अल्लाहु बाक़ी मिन कुल्लि फ़ानी, अल्लाहु बाक़ी मिन कुल्लि फ़ानी, अल्लाहु बाक़ी मिन कुल्लि फ़ानी, मिन कुल्लि फ़ानी। ये सुन के हैदर ने, ये सुन के हैदर ने सजदे में रखी पेशानी, अल्लाहु बाक़ी मिन कुल्लि फ़ानी, अल्लाहु बाक़ी मिन कुल्लि फ़ानी। हर जुमला हैदर का, हर जुमला हैदर का इस मिसरे का है सानी, अल्लाहु बाक़ी मिन कुल्लि फ़ानी, अल्लाहु बाक़ी मिन कुल्लि फ़ानी, मिन कुल्लि फ़ानी, मिन कुल्लि फ़ानी। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान। सब कुछ जाने जान बूझ कर बने हैं क्यों अनजान, बने हैं क्यों अनजान। तारा और सिकंदर जैसे शहंशाह आलीशान, लाखों मन मिट्टी में सो गए बड़े बड़े सुल्तान। तेरी क्या औकात है बंदे, कुछ भी नहीं है तू, अल्लाहु बाक़ी मिन कुल्लि फ़ानी, अल्लाहु बाक़ी मिन कुल्लि फ़ानी, मिन कुल्लि फ़ानी। तेरा मेरा जीवन जैसे चलते फिरते साए, चलते फिरते साए। जूं जूं बढ़ती जाए उम्र या जीवन घटता जाए, ये जीवन घटता जाए। मौत खड़ी है सर पर तेरे, जाने कब आ जाए, जाने कब आ जाए। एक सांस का पंछी है तू, कौन तुझे समझाए। रह जाएगा पिंजरा खाली, उड़ जाएगी रूह, अल्लाहु बाक़ी मिन कुल्लि फ़ानी, अल्लाहु बाक़ी मिन कुल्लि फ़ानी, मिन कुल्लि फ़ानी, मिन कुल्लि फ़ानी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाज़रीन मोहतरम, मोहम्मद रिजवान हफीज़ आपके लिए हमदिया कलाम पेश कर रहे थे। नाज़रीन मोहतरम, हम KGN यानी ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से मुखातिब हैं। नाज़रीन मोहतरम, हमारे इस लाइव ट्रांसमिशन का मकसद ये है कि जो ज़रूरतमंद अफराद हैं उनकी मदद का सिलसिला जारी रखा जाए, उनकी आबादकारी का सिलसिला जारी रखा जाए। और इसी वजह से इन्हीं मामलात को मद्देनज़र रखते हुए हम
आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात से गुजारिश करते हैं कि आप KGN की इस ट्रांसमिशन में आपके पास अगर अखराजात में से कुछ बच जाता है तो KGN तक ज़रूर पहुंचा दीजिए। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे, और हाँ, जब तक हम वापस ना आए इंतज़ार कीजिएगा।